فکر ہے میرے ساتھ میرا بھائی بھی جنت میں جانا چاہیے، میرے ساتھ میرا نیبرس بھی جنت میں جانا چاہیے، میرے ساتھ میرے ریلیٹیوز بھی جنت میں جانا چاہیے، میرے ساتھ میرے گاؤں والے بھی جنت میں جانا چاہیے. لیکن الٹا ہو رہا ہے، بڑا الٹا چل رہا ہے. ایک جوک ہے مسلمان قوم پہ بتایا گیا کہ ہم لوگ حسد کرتے ہیں. ایک بندے کو بتایا گیا اللہ کے طرف سے ڈیل ہوئی ہے، بندہ تو دعا کرنا تھا اللہ سے، تو اللہ نے میسج دیا ٹھیک ہے تیری دعا میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط پر میں قبول کرتا ہوں، ایک کنڈیشن پر میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں. تو بندہ کہتا ہے یا رب کنڈیشن منظور ہے تو مان. اللہ کہتا ہے تو بندہ مانتا ہے یا اللہ میری دعا واقعہ قبول کرو گے؟ اللہ کہتا ہے ہاں ضرور قبول کروں گا، لیکن ایک کنڈیشن پر قبول کروں گا، جو تو مانگے گا اس سے ڈبل میں تیرے پڑوسی کو دوں گا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ گرانٹ ہے قبول ہے چلو میں مانگتا ہوں. تو اللہ کہتا ہے مانگ. تو وہ بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ میری ایک ٹانگ کاٹ دے، میرا ایک پیر کاٹ دے. اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ پڑوسی کے دو پیر کاٹ دے. تو آج ہم لوگ ہماری حالت یہی ہے، ہم کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن پڑوسی کامیاب نہیں ہونا چاہیے. ہم حسد کرتے ہیں، پڑوسی اگر کامیاب ہو رہا ہے تو ہمیں جلن ہوتی ہے. ایک مسلمان کے دل میں کسی کے لیے جلن ہونا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ جو کامیاب آپ کا پڑوسی ہوا ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے. تو آپ اللہ کے کرم سے آپ ناخوش ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بنا، اور وہ بندہ کامیاب ہوا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوا ہے. تو آپ اللہ کے حکم کے مخالف ہیں، آپ خلاف کر رہے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے، اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آتی ہماری قوم پر. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنوں کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہماری آنکھ. تو ہمارے دل کو ہم نے صاف کرنا ہے، ہماری سوچ کو ہم نے صاف کرنا ہے. ہمارے پڑوسی، ہمارے کلاس میٹس، ہمارے کلیگز، ہمارے گاؤں والے جب کامیاب ہوتے ہیں ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ میرے محلے سے تو نے ایک بندے کو کامیابی سے نوازا، بلندی پر لے کر گیا، تیرا بہت بہت شکر ہے، تیرا کرم ہمارے محلے پہ ہے یا رب. آپ چاہتے ہو کرم صرف آپ کے گھر پر ہو، پڑوسی کے گھر پر نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے لوگ اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں اور انتقال کرتے وقت میں اگر وہ باہوش ہوتے ہیں تو وہ اپنی فکر کرتے ہیں، ایون پروفیٹس بھی، کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. لیکن قربان جاوے ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں جب آپ کو بلاوا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جا کر اللہ سے پوچھو میرے بعد میرے قوم کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے نواسوں کا کیا ہوگا، میری لاڈلی فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے دوست ابو بکر کا کیا ہوگا، میرے آنے والے خلیفہ میں خلفائے راشدین کا کیا ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میسج بھیجا اللہ کو، آپ نے بھیجا میرے بعد میرے قوم کا کیا ہوگا. یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ کی فکر کیے، آپ کے والدین شاید فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج بھیجا کہ میرے بعد کیا ہوگا. اور ایک دین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پروفیٹس آئے اس دنیا میں اور جو پروفیٹس کی قوموں نے گناہ میں ملوث ہوئے تو ایک ساتھ قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا. لوط علیہ السلام کا سب لوگ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی شکل میں بنا دیا تھا کیونکہ زنا کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے. پوری قوم کو اللہ نے جانور بنا دیا ہے. ایسے قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں. آج اس سے زیادہ گناہ میں ملوث ہیں یہ زمانے کے لوگ. اب میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی گناہ نہیں بچا ہے، اتنے گناہ ہو گیا لیکن عذاب نہیں آ رہا. جو پرانے زمانے میں قوموں پر عذاب آتے تھے وہ عذاب اب کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ نہیں پتا ہمیں. آپ کو یہ معلوم ہونا ہے یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈیل کیا.
اللہ نے کہا کہ یا اللہ میرے بعد اس میں زمین پر اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک، لہذا آنے والی قوم اگر گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے یا اللہ انہیں ایک ساتھ عذاب میں مبتلا نہیں کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا التجا اللہ سے تھی، تب جا کر بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر رہے، ورنہ جس طرح سے ہم لوگ گناہ میں ملوث ہیں ہم سب پر عذاب آنا واجب تھا۔ تو اتنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سب، اسی لیے دلیں ہم سب نے صاف کرنا ہے، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہوئے ہم سب لوگ آگے بڑھنا ہے، تب جا کر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب بھی خصوص یہاں جو ینگسٹرز ہیں یہ لائیو بھی دکھایا جا رہا ہے، تو مجھے یقین ہے میگھالیہ میں، آسام میں، انڈیا میں، گلف میں میری یہ بات سن رہے ہیں، اور بالخصوص مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے پریزنس میں آپ لوگ کو 8 ایسے فارمولے دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، اس پر آپ عمل کرو گے زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی بات ہوگی، اس کے بعد پھر ہوگا، پھر 8 ایسے فارمولے دوں گا انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ زمین پہ کامیاب ہونے کے 8 فارمولے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے 8 فارمولے دوں گا، تیار ہے لینے کے لیے؟ ایک ایک فارمولے پر ایک ایک بندہ مجھے 1-1 کروڑ روپے دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ امبانی سے زیادہ پیسے ہو جائیں گے میرے، ایسے ہی ہنسانے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ آپ نے کوئی پیسے نہیں دینا ہے، آپ نے صرف عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس زمین پر کامیاب ہونے کے لیے 8 فارمولے دوں گا، پھر اس کے بعد مولانا بدر الدین اجمل صاحب بات کریں گے، پھر اس کے بعد آؤں گا 8 فارمولے دوں گا کاہے کی کامیابی کے لیے؟ آخرت کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ ٹاپک سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی جو میں بات کروں گا 8 فارمولے، یہ کس کے لیے ذرا بتائیں، لڑکے لڑکیاں سب بولیے بھائی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ اس دنیا میں اس زمین پر کامیاب ہونے کے 8 فارمولے دے رہا ہوں، تیار ہیں؟ آپ نے 8 انگلیاں دکھائے مجھے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو 8 چیزیں ملنے والے ہیں۔ 4 دکھا رہے ہو، آپ لوگ دکھائے 8 فارمولے۔ چلیں، آپ IAS بھی بن سکتے ہیں، آپ IPS بھی بن سکتے ہیں، آپ جج بھی بن سکتے ہیں، آپ جو چاہے وہ بن سکتے ہیں، آپ آپ کے ممدانی جو بھی بنا میئر وہ بھی بن سکتے ہیں، آپ مولانا بدر الدین اجمل صاحب بھی بن سکتے ہیں، آپ بزنس مین بن سکتے ہیں، آپ پولیٹیشین بن سکتے ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ بن سکتے ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بن سکتے ہیں، آپ انشاءاللہ پرائم منسٹر آف انڈیا بھی بن سکتے ہیں، انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی بن سکتے ہیں۔ 8 چیزیں آپ نے کرنی ہے، تیار ہے؟ نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انسان ارادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ 95% جو بندے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں وہ ارادہ ہی نہیں کرتے کہ کرنا کیا ہے لائف میں، تو پھر ان کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے، وہ فضا میں ہے، صرف کہاں جانا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے، انٹینشن ہی نہیں ہے ان کا، ایمبیشن ہی نہیں ہے ان کا، گول نہیں ہے ان کا، پرپس نہیں ہے ان کا، ایم نہیں ہے ان کے پاس میں، ارادہ ہی نہیں کیا انہوں نے کہ کیا کرنا ہے، تو پھر آپ کو منزل کہاں ملے گی؟ بھٹکتے کیوں گے اس دنیا میں؟ اور ارادہ بھی ایسا ارادہ کرنا، آپ نے مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹھان لیا تو بس پھر کرنا ہی کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان آپ کی نظر میں کون ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے وہ کون ہے؟ ایلان مسک ہے۔ آپ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں لیکن اسٹیج پر بیٹھے سب لوگ جانتے ہیں ایلان مسک دنیا کا ریچسٹ بندہ ہے۔ اس بندے کو کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ جب کوئی چیز پانا چاہتے ہو تو what motivates you؟ اکثر بندے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور بیچ میں ہی اس کام کو گیو اپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ کیسے منزل تک پا لیتے ہو؟ آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے تو کیسے آپ کو موٹیویشن ملتا ہے؟
تو ایلان ماسک نے کہا کہ I did not get your question, مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ بندے نے پھر سے پوچھا کہ what motivates you to reach your goal, اپنے منزل تک جانے کے لیے کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ تو ایلان ماسک نے کہا کہ I did not get your question, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا کوسچن. پھر تیسری دفعہ وہی کوسچن کرتا ہے. تو وہ جب سمجھاتا ہے مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, ایک دفعہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ مجھے بنانا ہے, تو وہی بس میرے لیے موٹیویشن ہے. میں نے لکھ دیا پیپر میں, خلاص پھر میں وہ پا کر رہوں گا اس کو. اس کے بیچ میں مجھے کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. میرا سوچنا ہی میرا موٹیویشن ہے, میرا پیپر پر گول لکھنا ہی میرے لیے موٹیویشن ہے. اتنا ہائیلی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے بندے کو کہ اس کو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس نے ٹھان لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے. اب مولانا بدرالدین اجمل صاحب ہر سال اجمل فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کو گول دیتے ہیں. وہ بڑے خوشی سے ڈائریکٹر قصر الاسلام صاحب بھاگ کر آتے ہیں بولنے کے مولانا حضور 300 بچے ڈاکٹر بن گئے اس سال ہمارے پاس. مولانا تھوڑا مسکرا کر کہتے ہیں نیکسٹ ایئر 500 آنا چاہیے. وہ خوشی ہے ایک دم بہت ہو جاتی ہے. اللہ میں آیا اس کو بھی سنانے یہ اور بڑا ٹارگٹ دے رہے ہیں مجھے. اس کو لیڈر کہتے ہیں, اس کو ویژنری لیڈر کہتے ہیں. اب ایک دفعہ 500 آیا تو مولانا بولے نہیں اب میں 500 سے خوش نہیں ہے, کم از کم 1000 ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چاہیے ایک کالج سے. یہ ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو ذریعہ تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. تو انسان کا گول ایسا ہونا چاہیے, اطمینان بخش نہیں بیٹھنا چاہیے انسان کو, ہمیشہ بزی ہونا چاہیے, ہمیشہ سوچ میں لگا رہنا چاہیے. تو میں نے جو بات ایلان ماسک کی بتائی تبھی جا کر وہ دنیا کا ریچسٹ پرسن بنا. آپ کیا سمجھتے ہو ایسے ہی بیٹھ کر وہ نوٹس ڈالر بنا رہا ہے؟ نہیں, اس کو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں, اس کا سوچ اس کے لیے موٹیویشن ہے. اس نے ایک دفعہ سوچ لیا تو اس نے ٹھان لیا. ایسا مصمم ارادہ ہونا چاہیے. آپ جو بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, جو بھی حلال چیز آپ پانا چاہتے ہو, جو بھی پروفیشن میں جا کر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بنانا چاہتے ہو, اپنا مقام بنانا چاہتے ہو, ارادہ ہونا چاہیے اور وہ ارادہ مصمم ہونا چاہیے. اب دوسرا فارمولا میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں. اگر کسی بندے کا ارادہ مصمم ہے, ایسا ارادہ ہے جیسے ایلان ماسک کا ہے, تو کیا وہ بندہ اپنے منزل تک پہنچ پائے گا؟ یس اور نو بولے, زور سے بولے. آپ کا ارادہ مصمم ہے کوئی چیز کو لے کر کہ مجھے سول سروسز کریک کرنا ہے, مجھے جج بننا ہے, اور ارادہ مصمم ہے آپ کا, تو آپ بن پائیں گے کہ نہیں بن پائیں گے؟ اس لیے کہ ارادے کے ساتھ ادارہ بھی اچھا ملنا بہت ضروری ہے. اچھے ادارہ تلاش کرنا, جیسے آپ فون لینا ہے تو 100 لوگوں سے پوچھیں گے کون سا فون لینا چاہیے. آپ کپڑے لینے جاتے ہو شہر تو آپ 100 دکانوں میں جا کر کپڑے کو چھو کر دیکھتے ہو. آپ زمین لینی ہے 100 لوگوں سے پوچھ کر زمین خریدو گے. کیسے جانچ کرو گے آپ اس چیز کی؟ اسی طرح اچھے اداروں کی تلاش کرنا. اور ایک ضروری بات سن لیں, blessed are the individuals who are studying at under the visionary leaders. بڑے قسمت والے بندے بچیاں ہوتی ہیں جو اچھے سکولز, اچھے کالجز, اچھے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سب کے نصیب نہیں ہے اچھے سکولز, سب کو نہیں ملتے اچھے ادارے. اسی لیے آپ لوگ کھانے میں اپنا پیسہ خرچ کم کرنا, کپڑوں میں کم کرنا, گھومنے میں پیسہ کم خرچنا. آپ کی جو دولت ہے وہ پڑھائی میں انویسٹ کرنا. آپ سب نے اگر آپ کھانوں میں انویسٹ کرو گے تو پیشاب پکانے کے ذریعے سے وہ نکل جائے گا, بھلے کتنا بھی مزیدار کھانا کھا لو گے, کتنا بھی مہنگا کپڑا پہن لیں, 10 لاکھ کا جوڑا پہن لیں, وہ 1 سال پہنو گے, 2 سال پہنو گے, 3 سال پہنو گے, ٹھیکا ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو اتار کر آپ پھینک دو گے. جو کھانا کھا رہے ہو وہ پکانا بن کے چلا جائے گا.
جو کپڑے پہنو گے وہ ایک دن میلے پرانے ہو جائیں گے، اور جو موبائل خریدو گے ہر سال ایک نیا موبائل آتا ہی رہے گا، نیا فارمیٹ میں آئے گا، وہ آپ کو بے چین کرتا رہے گا، اس کو پھینک لیں، نیا والا فون لیں۔ آپ نے کار خریدی، 2 سال کے بعد اور ایک نئی کار آئی ہے تو آپ کا من کرے گا کہ یہ کار ہٹا دے، دوسری کار لیں۔ کبھی آپ اطمینان بخش نہیں رہیں گے اپنے کپڑوں کو لے کر، اپنے کھانوں کو لے کر، اپنے گیجٹس کو لے کر، ہر دن آپ کو نئے چیزیں خریدنے کے خیال میں رہو گے۔ آپ یاد رکھیں، جو پیرنٹس اپنی کمائی کے 75% بچوں کے ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں، وہی بچے مستقبل کے لیڈرز بنیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ آج پیرنٹس شکایت کرتے ہیں فلانے اسکول کی فی بہت مہنگی ہے، بھائی وہاں کا سسٹم بھی ایسا ہی ہے نا، وہاں کے ٹیچرز بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے سرٹیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ٹیچرز ہوتے ہیں، ایفیشینٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، کمال کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کی فی بھی تگڑی ہے۔ اور آپ جا کر سیدھے بولتے ہو کہ بھائی پیسے بہت لے رہے ہو، تعلیم بھی ویسے ہی دیتے ہیں، آپ پیسے ہی نہیں دو گے تو اسکول میں اچھے ٹیچرز کہاں سے ملیں گے؟ گھر میں موبائل لے کر آن لائن پڑھاتے ہوئے ٹیچرز 1 لاکھ کما رہے ہیں، بھائی اسکول میں جا کے 15,000 لے کے 8 گھنٹے کیوں بتائے گا وہ ٹیچر؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے، اپنے 75% جو آپ کماتے ہو وہ آپ اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں انویسٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی قوم سے ایک نہیں 1000 میگھالیہ سے ڈاکٹر اے پی جے کلام پیدا ہوں گے انشاءاللہ، ایک نہیں 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے انشاءاللہ، ایک نہیں 1000 مولانا بدرالدین اجمل صاحب جیسے انڈیویجولز پیدا ہوں گے، اگر یہاں کے پیرنٹس 75% پیسہ اپنے بچوں کے ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے۔ اچھے اداروں کی تلاش کیجئے، نمبر 1 ارادہ اور نمبر 2 ادارہ۔ اب میری بات غور سے سنیں، آپ کا ارادہ مصمم ہے اور آپ کو فارچونیٹلی بہترین ادارہ مل گیا، جیسے نارتھ ایسٹ میں اجمل سپر فارٹی بہترین ادارہ ہے، میں تو کتنے بچوں کو وہاں موٹیویٹ کیا ہوں، تڑپتے رہتے ہیں ہر سال، اور مولانا مجھے ہر سال بلاتے ہیں، تو وہاں بچوں کے چہرے پر جو چمک دیکھتا ہوں میں، میرے کلاس روم میں ہال میں جاتے ہی ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے وراٹ کوہلی آ گیا ہے۔ یعنی ٹیچرز کو بھی اتنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں ان کے کیریئر کی بات کرتا ہوں، ان کے کامیابی کی بات کرتا ہوں، ان کے جنت میں جانے کی بات کرتا ہوں، تو بڑے دل سے سنتے ہیں بچے۔ اور کچھ ایسے غریب بچیاں ہیں جو صرف مریم کالج کو صرف دیکھنا چاہتی ہیں زندگی میں ایک بار، جیسے ہر بندے کی ہندوستان میں خواہش ہوتی کہ ایک دفعہ میں تاج محل دیکھ لوں، ایک عاشق رسول کو طلب ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں جاؤں، روزے پر حاضری دے دوں، یہ اس کا گول ہوتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے غریب بچوں سے میں نے بات کیا جو اجمل تک نہیں آ سکتے، ہو جائے نہیں آ سکتے، لیکن وہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں، کنہیں؟ اس ادارے کو، مریم اجمل کو، لیکن سب کے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مل گیا بہترین ادارہ، اب آپ سے سوال، کیا وہ اپنے منزل تک پہنچ پائے گا؟ آپ سے سوال، ایک لڑکی ہے، اس میں مصمم ارادہ ہے اور اس کو ادارہ بھی بہترین مل گیا، دنیا کا سب سے بہترین ادارہ مل گیا اس کو پڑھنے کے لیے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا یہ سنیں مجھے؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، اچھی صحبت میں تعلیم حاصل کرنا۔ دنیا کا سب سے مشہور، سب سے بہترین ادارے میں آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی صحبت اچھے بچوں کے ساتھ میں نہیں ہے، اچھے ادارے میں تو ہے لیکن اچھی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو وہ برباد ہو جائے گا۔ کہاں برباد ہوگا؟ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں برباد نہیں ہوگا، وہ اچھے ادارے میں جا کر برباد ہوگا۔ کیوں؟ اچھے ادارے میں اس بندے نے اچھے طلباء کے ساتھ اس نے دوستی نہیں لگائی،
اس نے ڈرگ ایڈکٹڈ بچوں کے ساتھ دوستی کی، اس نے سگریٹ پینے والے بچوں سے دوستی کی، عاشقی میں جو ملوث ہے ایسے بچے بچیوں سے اس کی دوستی ہوئی ہے. تو دنیا کے کتنا بھی بڑا ٹیچر وہ اپنے تجربے کے ساتھ کیوں نہ اس کے ساتھ بیٹھے پڑھا ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ اس کی صحبت خراب ہے. مولانا کے پریزنس میں بڑے ذمہ داری سے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. ایک پیٹھی میں 20 آم ہیں، آم، اور ماں نے کہ دنیا کے سب سے مہنگے آم ہیں وہ 20، اور دنیا کے سب سے لذت دار ٹیسٹی آم ہیں ایک پیٹھی میں. ذرا بولے آپ لوگ میری بات سن رہے نہیں سن رہے؟ کتنی آم کی بات کر رہا ہوں میں؟ 20. زور سے بولے 20. نہیں سنائی دے رہا مجھے، زور سے بولے 20. ہاں لگنا چاہیے نا. کتنی آم؟ 20. ونڈرفل، یو آر وتھ می. دنیا کے مزیدار مہنگے آم ہیں 20 ایک پیٹھی میں. اس میں ایک آم سڑا ہوا ہے، ایک آم سڑا ہوا ہے. 19 آم صحت مند ہے، بہترین ہے، فریش ہے. اب آپ بتائیں کہ 19 اچھے آم مل کر ایک سڑے ہوئے آم کو صحیح کرنا چاہیے نا. میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ وہ ایک آم 20 آم کو خراب، 19 آم کو خراب کر دیتا ہے، یا 19 آم ایک سڑے ہوئے آم کو اچھا کرتا ہے؟ 19 کی جیت ہوگی کہ ایک کی جیت ہوگی؟ ایک کی جیت ہوگی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ 19 آم ایک سڑے ہوئے آم کو اپنے کوالٹی، اچھے کوالٹی سے اس سے صحیح کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ایک آم کتنے آم کو خراب کر رہا ہے؟ 19. ہاں جی 19 آم کو خراب نہیں کر رہا ہے، 4 یا 5 کو ہی خراب کر رہا ہے. اس سے جو ٹکراتا ہے نا اس کو ہی خراب کرے گا، سب کو نہیں کرے گا. اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے 6 آم کو خراب کرے گا. وہ کتنے آم کو؟ صرف 6 آم کو ہی خراب کرے گا. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اس سے جو ٹکرائے گا اس کو تباہ کر دے گا. اسی طرح ہمارے بچے گندے بچوں سے ٹکراتے ہیں تو تباہ ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. اچھے ادارے میں تو ضرور ہے وہ، لیکن ٹکرا کس سے رہا ہے؟ سڑے ہوئے بندوں سے ٹکرا رہا ہے. تو وہ بچہ آپ کا بھی سڑ جائے گا. اسی لیے اچھے ادارے میں جانے سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اچھے ادارے میں اچھے طلبہ، اچھے اسٹوڈنٹس، ڈسپلن اسٹوڈنٹس، ویژنری اسٹوڈنٹس، ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ سے آپ نے دوستی کرنا ہے، یہ شرط ہے. اب آپ سے میں ایک اور سوال کرتا ہوں. ایک اللہ کی بندی ہے یا ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا ارادہ مسمم ہے اور اس کو اچھا ادارہ میں ملا ہے اور بہترین بندوں سے ٹاپر ہے کلاس کا، اسٹیٹ ٹاپر سے آپ کے بچے نے دوستی کر لی ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا وہ اور کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں. زور سے بولے نہیں. کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ 3 چیزوں پر بھی اس کو کامیابی نہیں ملے گی. ارادے سے بھی پوری مکمل کامیابی نہیں ہے، ادارے سے بھی مکمل کامیابی نہیں ہے، اچھی صحبت سے بھی آپ کو پوری کامیابی نہیں مل رہی ہے. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ محنت ہی نہیں کر رہا ہے بندہ. کامیابی کے لیے محنت شرط ہے. آپ کتنے بھی اچھے ہو سکتے ہو لیکن محنت نہیں کر رہے ہو تو آپ منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اور یہ محنت کے لیے میں 2 محاورے، 2 سینس ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں. بڑا مشہور کہاوت ہے، کر محنت، حیدرآباد میں کہتے ہیں کر محنت کھا نعمت. یہ سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ کر محنت کھا نعمت. اس میں سب سے پہلا جو ورڈ آ رہا ہے وہ محنت ہے اور دوسرا جو آ رہا ہے وہ نعمت ہے. اب نعمت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. محنت کہاں کرنا ہے؟ زمین پر. نعمت آسمان سے، محنت زمین پر. تو سب سے پہلے کیا کرنے سے کیا ملے گا؟ محنت کرنے سے نعمت ملے گی، اللہ کی نعمتیں ملیں گی. ہم محنت ہی نہیں کرتے ہیں. اور حرکت میں برکت، کتنا مشہور کہاوت ہے، جو بندہ حرکت کرتا ہے وہ بندہ کوئی چیز پاتا ہے، برکت ملتی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی. سانسیں لینا مطلب انسان حرکت کر رہا ہے. اگر وہ سانس نہیں لے رہا ہے تو وہ مردہ ہونے کی نشانی ہے. آپ زندہ ہے تو آپ نے محنت کرنا ہے.
तो आज बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, मोबाइल में पड़े हुए रहते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल देखते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, वालिदैन रो कर शिकायत करके बताते हैं कि मेरा एक बच्चा 17 घंटे इसका स्क्रीन टाइम है, 17 घंटे मोबाइल देख रहा है, मोबाइल के बिना जी नहीं पा रहे, पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा है उनका, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, वही अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, वही कल के लीडर्स बनते हैं जाकर। आज आप दोस्तों में वक्त बिता रहे हो, मोबाइल में वक्त बिता रहे हो, होटल्स में वक्त बिता रहे हो, आउटिंग में वक्त बिता रहे हो, तो आपका इरादा भी है, इरादा भी है, बेहतरीन सोहबत भी है, लेकिन आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही है क्योंकि आप मेहनत करना छोड़ दिए हैं। मेहनत करो और जम के करो। और कोई बंदा मेहनत भी कर रहा है लेकिन तब भी जाकर उसको मंजिल नहीं मिलेगी। ये 4 चीजों से भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि मेहनत लेबर भी करता है, मेहनत के साथ जुनून का होना बहुत जरूरी है। ये 5वां फार्मूला है। मैं अक्सर कहता हूँ मेहनत का मिलन जब जुनून से होता है तो हिंदुस्तान में डॉक्टर APJ कलाम पैदा होता है। मेहनत का मिलन जब जुनून से होता है तो हिंदुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होता है। मेहनत का मिलन जब जुनून से पैदा होता है तो भारत देश में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जैसे शख्सियत पैदा होते हैं। ये मेहनत नहीं कर रहे, इनके मेहनत में जुनून है, पागलपन है, जोश है। ये जब तक नहीं है तो आप सिर्फ एक लेबर है। मेहनत के साथ जुनून का होना जरूरी है। डॉक्टर APJ कलाम साहब अमीर घराने में पैदा नहीं हुए, गरीब स्मार्ट दोड़े नहीं थे, लेकिन उनके पास विजन था, इरादा था, पागलपन था, जुनून था। जब तक इंसान में जुनून नहीं है वो आला दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। आज हम स्कूल तो जाते हैं, बच्चे कॉलेज तो जा ही रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट के अलावा कुछ नहीं पाते अपनी जिंदगी में। A4 साइज का ऐसा सर्टिफिकेट लेते हैं और खुश रहते हैं। 20-25 हजार की नौकरी मिलती है, उसमें जिंदगी कट जाती है। किसी को 50 हजार मिल गया, वो दूसरों को देखकर खुश हो रहा है कि उसको 25 में 50, किसी को 1 लाख मिल गया, वो खुश हो रहा है। मेरे मोहल्ले में सब लोग 50, मेरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा तनख्वाह मुझे मिल रही 1 लाख, वो पागल है। वो 1 करोड़ कमाने की सलाहियत उसमें है लेकिन वैसे मेहनत उसने नहीं की, वो जुनून उसने नहीं था। आप हर चीज पा सकते हो अपनी लाइफ में, बस आप में जुनून होना बहुत जरूरी है। जुनून पर एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जिस बंदे में जुनून होता है वो क्या पा सकता है अपनी लाइफ में। एक लड़की मेरी ही स्टूडेंट है, राजस्थान के बहुत छोटे गांव की लड़की, बहुत छोटा गांव, और उसका खत भी छोटा, बोना, जिसको बोना बोलते हैं, बोनी बोलता है। और उस बंदी को एक अजीब बीमारी थी, 17 दफा उसकी हड्डियां टूट गई थी। कितनी दफा भाई? 17 दफा। इस